السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 540 ہے۔ سورہ انعام کی 2 آیتوں کی تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 58 اور 59، 58 اینڈ 59۔ چلیے ہم تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم والله اعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين صدق اللہ العظیم۔ قل کہہ دیجئے، لو اگر، انا بے شک، عندی میرے پاس، ما وہ چیز کے، تستعجلون تم جلدی طلب کر رہے ہو، بھی اس کو، لقضی تو یقیناً فیصلہ کر دیا جاتا، الامر معاملے کا، بینی میرے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، واللہ اور اللہ اعلم خوب جانتا ہے، بالظالمین ظالمین کو، وعندہ اور اسی کے پاس ہیں، مفاتح چابیاں، کنجیاں، الغیب غیب کی، لا یعلمها انہیں نہیں جانتا کوئی بھی، الا مگر، ہو وہی، ویعلم اور وہ جانتا ہے، ما جو کچھ، فی البر والبحر خشکی اور تری میں ہے، وما اور نہیں، تسقط گرتا، من کوئی، ورقت پتا بھی، الا مگر، یعلمها وہ اس کو جانتا ہے، ولا حبۃ اور نہیں ہے کوئی دانہ، فی ظلمات الارض زمین کے اندھیروں میں، ولا رطب اور نہیں کوئی تر چیز، ولا یابس اور نہیں کوئی خشک چیز، الا مگر، فی کتاب مبین سب واضح کتاب میں موجود ہے۔ ترجمہ ہے، کہہ دو کہ جس چیز کے لیے تم جلدی کر رہے ہو، اگر وہ میرے اختیار میں ہوتی تو مجھ میں اور تم میں فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے، اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اسے جنگلوں اور دریاؤں کی سب چیزوں کا علم ہے، اور کوئی پتا نہیں جھڑتا مگر وہ اس کو جانتا ہے، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ اور کوئی ہری یا سوکھی چیز نہیں ہے مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔ ان 2 آیتوں میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، کہہ دیجئے کہ جس چیز کی تم جلدی مچا رہے ہو، اگر وہ میرے پاس ہوتی تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کبھی کا ہو چکا ہوتا۔ دوسری بات، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے، اور تیسری بات، اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور چوتھی بات، اور سمندر اور خشکی میں جو کچھ ہے وہ اس سے واقف ہے، اور پانچویں بات، کسی درخت کا کوئی پتا نہیں گرتا جس کا اسے علم نہ ہو، اور چھٹویں بات، اور زمین کی اندھیریوں میں کوئی دانہ یا کوئی خشک یا تر چیز ایسی نہیں ہے جو ایک کھلی کتاب میں درج نہ ہو۔ بزرگان محترم، مکے کے مشرکین رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کرتے تھے کہ اگر واقعی آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں اور ہم تو آپ کی کھلا مخالفت کر رہے ہیں، تو پھر آپ کی مخالفت کی وجہ سے اللہ کا عذاب ہم پر کیوں نہیں آتا؟ آپ کے نبی ہونے کا تقاضا یہ تھا کہ جب بھی کوئی آپ کو جھٹلائے اور آپ کی مخالفت کرے، فوراً وہ زمین میں دھنس جائے یا اس پر کوئی آسمان سے بجلی گر جائے اور وہ ہلاک و تباہ ہو جائے، مگر یہاں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ مخالفت کرنے والے پتھر مار رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، اور آپ مصیبتیں سہ رہے ہیں۔ مشرکین کے اس اعتراض کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اسی آیت میں، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جواب دیا جا رہا ہے۔ قل پیغمبر آپ کہہ دیجئے ان مشرکین سے جو اس قسم کا اعتراض کر رہے ہیں کہ جس عذاب کی تم جلدی مچا رہے ہو، اگر وہ عذاب
پیغمبر آپ بتائیے ان سے کہ میرے ہاتھ میں ہوتا تو میرے اور تمہارے درمیان میں کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا. عذاب تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہے جس پر چاہے اپنا عذاب نازل کرے. گناہ کے بعد، نافرمانیوں کے بعد، سرکشی کے بعد عذاب کی جلدی مچانا بھی بہت بڑی سرکشی، بہت بڑا جرم، بہت بڑا گناہ ہے. اس سے منع کیا گیا ہے عذاب کی جلدی مچانے سے. سورہ نحل کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتی امر اللہ فلا تستعجلوها، اللہ تعالیٰ کا حکم عذاب آپ پہنچا ہے، اس کی جلدی نہ مچاؤ. سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 54 میں 54 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ مشرکین رب ذوالجلال کے دشمن عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں. سورہ صافات کی آیت نمبر 176 میں 176 اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں. سورہ احقاف کی آیت نمبر 35 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کہ پیغمبر آپ اسی طرح صبر سے کام لیجیے جس طرح عالی ہمت رسولوں نے صبر سے کام لیا، اور آپ ان کے لیے عذاب طلب کرنے میں جلدی نہ کیجیے. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. اس کے بعد ایک اور حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ پیغمبر ان ظالموں سے اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے. جب اللہ تعالیٰ باخبر ہے تو ان سے کس طرح نمٹنا ہے وہ نمٹے گا. پیغمبر آپ کا کام دعوت دینا ہے، آپ اپنے دعوتی مشن میں مصروف رہیے. پھر یہ بات بھی بتائی گئی کہ ساری غیب کی کنجیاں اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہیں، ان کنجیوں کو دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے ہاتھ سے چھین نہیں سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کا علم غیب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. قیامت تک ہونے والی ساری چیزیں خواہ وہ چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں، موجود ہوں یا غیر موجود ہوں، ظاہری ہوں یا مخفی اور چھپی ہوئی ہوں، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے. پوشیدہ علوم کے خزانے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. سورہ حجر کی آیت نمبر 21 میں یوں کہا گیا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَهُ عِندَنَا خَزَائِنُ، اور جتنے بھی چیزیں ہیں ان سب کے خزانے ہمارے پاس موجود ہیں. یہ سارے خزانے صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں. سورہ منافقون کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان اور زمین کے خزانے اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت میں ہیں. بر و بحر، سمندر اور خشکی، پہاڑوں اور وادیوں، جنگلوں اور بیابانوں، ویرانیوں اور آبادیوں کی ہر چیز کا، ہر ذرے کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے. اور یہ ساری چیزیں اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہیں. کسی درخت کا کوئی پتا اللہ کے علم کے بغیر گر نہیں سکتا، اور کسی درخت کا کوئی پتا اس کی اجازت کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا. زمین کی روشنیوں اور تاریکیوں میں موجود کوئی دانہ اور کوئی تر اور خشک چیز ایسی نہیں جس کو اس کی کھلی کتاب میں لکھا نہ گیا ہو. یہاں بر و بحر کہہ کر پوری دنیا مراد لیا گیا ہے، جس طرح مشرق و مغرب بول کر پوری دنیا مراد لی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ.